میری طرف سے آپ سب کو سلام۔ میں پاسٹر ڈگ بکسما ہوں اور میرا تعلق سٹی چرچز امریکہ سے ہے، اور ہم آپ تک ایک نیا پروگرام جس کا نام لائف لائن ہے اسے پہنچانے کے لیے بہت خوش ہیں۔ اس پروگرام کی بائبل مقدس میں بنیادی آیت یوحنا 17واں باب 3 آیت ہے، جہاں مرقوم ہے اور ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدائے واحد اور برحق کو اور یسوع مسیح کو جس سے تو نے بھیجا ہے جانے۔ ہم اپنے تمام پیغامات میں آپ سے خدا اور خدا کی بادشاہی کے متعلق اور یسوع مسیح کے کاموں کے متعلق تعلیم دیں گے اور بیان فرمائیں گے۔ میرا ایمان ہے کہ آپ ہمارے اس پیش کردہ پروگرام سے لطف اندوز ہوں گے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ ایک عمارت کی تعمیر اس کی بنیاد سے ہوتی ہے، ہمارا ایمان بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ ایمان میں کچھ باتیں ایسی ہیں جو بنیادی ہوتی ہیں، جو ہمارے ایمان کی بنیادی باتیں کہلاتی ہیں، وہ بہت ضروری ہوتی ہیں، اور انہی تمام باتوں کے متعلق آج پروگرام ہم ایمان رکھتے ہیں میں سیکھیں گے۔ ہم بنیادی عناصر کے متعلق جو عبرانیوں 6 باب کی پہلی اور دوسری آیات فرماتی ہیں، یہ بنیادی باتوں اور عناصر کی بات کرتی ہے جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ یہ ہر اس چیز کے لیے بہت ہی ضروری ہے جن کو بنیاد بنا کر خدا کام کرنا چاہتا ہے، اور ان کو سمجھنا انتہائی اہم ہے۔ ہم کسی بھی غیر مستحکم چیز پر کچھ تعمیر نہیں کر سکتے ہیں، جیسا کہ ریت یا کسی گرنے والی چیز پر، اور جب برج کو بنایا جائے تو یہ ڈھیر نہ ہو جائے۔ پچھلے ہفتے ہم نے بات کی تھی، ہم نے 325 سال بعد از مسیح پیش ہوئے نائسین کے عقیدے پر بات کی تھی، اور یہ کہ وہ گرجا گھروں کے رہنماؤں کی پہلی کونسل تھی تاکہ پوری دنیا میں مسیح کے پورے بدن سے خطاب کر سکیں، اور پاک کلام کے بہاؤ میں ان اصولوں کو تعمیر کر رہے اور دوبارہ سے پکا رہے تھے، اور ایمان کے بیان کو بھی، جس میں تمام ابتدائی عناصر شامل ہوں جن پر ہمیں ایمان لانے کی ضرورت ہے تاکہ اس کے ساتھ قائم رہیں اور رابطے میں رہیں، اور وہ نائسین کے عقیدے رسولوں کے عقیدے کے ساتھ سامنے آئے، اور یہ وقت کی کسوٹی پر کھرا اترا ہے۔ اور اس میں یہ سب لکھا ہوا تھا، اور اس میں پرستش کے گیت لکھے ہوئے تھے، اور باقی چیزیں بھی واقعی میں ہزاروں سال پہلے کی لکھی گئی تھیں، اور یہ آج بھی یہاں موجود ہے۔ اور میں چاہتا ہوں کہ شروع کرنے سے پیشتر ہم سب مل کر اسے پڑھیں۔ اعلان میں زبردست طاقت ہے، اور یہ کہ میں چاہتا ہوں کہ ہم سب مل کر اسے کریں اور باہم مل کر رسولوں کے عقیدہ کو پڑھیں۔ آئیں اسے پڑھتے ہیں۔ میں ایمان رکھتا ہوں خدا قادر مطلق باپ پر جو آسمان اور زمین کا خالق اور مالک ہے، اور یسوع مسیح پر جو اس کا اکلوتا بیٹا اور ہمارا خداوند ہے۔ وہ روح القدس کی قدرت سے پیٹ میں پڑا، کنواری مریم سے پیدا ہوا، اس نے پینتوس پلاطوس کے عہد میں دکھ اٹھایا، مصلوب ہوا، مر گیا، دفن کیا گیا، برزخ میں اترا، تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھا، آسمان پر چڑھ گیا، اور خدا قادر مطلق باپ کے دائیں ہاتھ بیٹھ گیا، جہاں سے وہ زندوں اور مردوں کی عدالت کے لیے آنے والا ہے۔ میں ایمان رکھتا ہوں روح القدس پر، پاک کیتھولک کلیسیا مقدسوں کی شراکت، گناہوں کی معافی، اور جسم کے جی اٹھنے اور ہمیشہ کی زندگی پر۔ آمین۔ طاقتور بنیاد۔ اور ہم عقیدے کے پہلے حصے کے متعلق بات کر چکے ہیں۔ ہم نے بات کی کہ وہ خدا باپ قادر مطلق، طاقتور، ہر جگہ موجود، خود مختار، تمام کنٹرول کرنے والا، ابدی خدا ہے، جس کی نہ تو ابتدا ہے نہ انتہا ہے، جو کہ ابد تک موجود ہے۔ وہ ہر جگہ موجود ہے۔ اس وقت وہ چین کے ایک خفیہ چرچ میں موجود ہے۔ وہ بھارت میں بھائی ابراہم کے ساتھ ہے، اور وہ عاشر منشا اور اس کی پوری رسولی بنیاد کے ساتھ ہے جو اس کے پاس پاکستان میں موجود ہے، اور وہ اس وقت یہاں اس کمرے میں موجود ہے۔ روح القدس یسوع اور باپ کی نمائندگی کر رہا ہے جو کہ ہر جگہ موجود ہے۔ ہم نے اس کے متعلق بات کی کہ وہ کون ہے۔ خدا قادر مطلق آسمان اور زمین کو بنانے والا ہے، اور پھر ہم نے بات کی کہ یسوع اس کے اکلوتے بیٹے میں کیا اہم ہے، اور پھر ہم نے بات کی کس طرح ہم خدا کے ساتھ رابطہ قائم کر سکتے ہیں، اور مردہ چیزوں سے توبہ کرنا جو کہ پہلی چیز ہے۔ خدا سے رابطے کے لیے ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اور جب ہم ایسا کرتے ہیں تو یسوع کے اس کام کے وسیلہ سے وہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور پھر ہم بپتسمہ یافتہ ہو جاتے ہیں۔ ہم نے بپتسموں کے علم کے متعلق بات کی تھی، جہاں ایک پاک روح کے وسیلہ سے مسیح کے خون کے ذریعے ہم اس کے بدن میں بپتسمہ یافتہ بن جاتے ہیں، اور واقعی میں اس کے پاک روح کے ہم میں روشنی کرنے کے وسیلہ سے ہم نئی مخلوق بن جاتے ہیں۔ خدا ہماری تمام بناوٹ کو پھر سے نیا کر دیتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس سے پہلے کہ ہم مسیح کو جانتے، ہم جسم اور روح تھے، اور ہمارے اندر مردہ روح تھی۔ ہماری روح مردہ تھی، خدا کے ساتھ مافوق الفطرت طور پر رابطہ اور خدا کے ساتھ رشتہ قائم کرنا ناممکن سا تھا، لیکن اس نے ہماری روح کو پر نور کیا اور ہمیں اس قابل کیا کہ ہم روحانی مرد اور عورت ٹھہریں۔
فلفور روح القدس کے وسیلہ سے ہم اپنے جسم کو قابو میں کر سکتے ہیں اور ہم اپنی روح کو حکم دے سکتے ہیں اور خدا تمام چیزوں کو نیا بنا دیتا ہے اور یوں ہم نئے مخلوق بن جاتے ہیں۔ پرانی چیزیں جاتی رہیں جن میں ہم جی رہے تھے، ہم پہلے کمزور تھے، اب ہمارے پاس یہ قوت موجود ہے کہ ہم زندہ خدا کے بیٹے بیٹیاں بننے والے ہوں۔ اور پھر دوسرا بپتسمہ پانی کا بپتسمہ ہوتا ہے، اور جو آپ کے ساتھ ہوتا ہے یہ اس کا باطنی واپسی کا اعلان ہوتا ہے، اور یہ ایک عوامی کام ہوتا ہے اور ایسا کرنے کا وہ ہمیں حکم دیتا ہے۔ اور جیسے ہی ہم بپتسمہ لے لیتے ہیں تو پھر تیسرے بپتسمے کی بات آ جاتی ہے۔ تیسرا بپتسمہ پاک روح کا بپتسمہ ہوتا ہے، جیسے کہ میں نے بتایا کہ پاک روح تیسرا بپتسمہ اور نئے عہد نامے کی کلیسیا کے متعلق ہم اس ہفتے میں سیکھنے کو ہیں۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ میں پورا پیغام تیار کر چکا ہوں جس کے لیے میں بالکل تیار ہوں، اور واقعی میں 3 حصہ پیغام تیار کر چکا تھا۔ پاک روح نے مجھے متاثر کیا اور کہا کہ آپ نے یسوع کو چھوڑ دیا۔ اب یہ پاک روح کا کام ہے کہ یسوع کو جلال دے اور اسے پیغام کا مرکز بنائے۔ ہم نے آج صبح اس کے متعلق گایا بھی ہے، اور آپ میرے متعلق جانتے ہیں کہ میں کیسا ہوں۔ کچھ دیر بعد میں نے بیان کرنا چاہا، لیکن میں نے محسوس کیا کہ پاک روح نے کہا کہ نہیں، درخواست کرو اور یسوع کے بارے میں بات کرو۔ اور پھر میرا پیغام جو کہ پاک روح کے متعلق تھا اسے پاک روح نے تبدیل کر ڈالا تاکہ آپ سے یسوع کے متعلق بات کروں۔ اور جب میں نے کہا ٹھیک ہے خدا، میں سن رہا ہوں جو تو فرما رہا ہے، میں اسی پر چلوں گا، بہرحال مجھے ڈگ کی سوچ پر دھیان کرنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ میں جاگ اٹھا، میری آنکھیں بالکل کھل گئیں اور اس سے میں متاثر ہوا، اور میں واپس ان کتابوں کو دیکھنے لگا، اور میں آج صبح یسوع کے متعلق بات کرنے کو ہوں۔ اور جیسے میں یہ سنا رہا ہوں، میں نے سنا کہ پاک روح فرماتا ہے قوموں کے لیے پیغام۔ میرا ایمان ہے کہ آج ہزاروں لوگ اس پیغام کو سننے کو ہیں، اور یہ ان کی سوچ کو تبدیل کر کے رکھ دے گا جو وہ یسوع کے متعلق ایمان رکھتے ہوئے سوچتے ہیں۔ اور ہزار لوگ نہ صرف اس کمرے کے اندر بلکہ پوری دنیا میں یسوع کے نور اور علم کی جانب راغب ہونے کو ہیں۔ میں اس پیغام کے لیے بہت زیادہ پرجوش ہوں۔ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ رسولوں کے عقیدہ نائسین عقیدہ پر غور کیجئے۔ میں ایمان رکھتا ہوں خدا قادر مطلق باپ پر جو آسمان اور زمین کا خالق ہے۔ باپ کے لیے ایک جملہ ہے، پھر یسوع مسیح کی باری جو اس کا اکلوتا بیٹا اور ہمارا خداوند ہے، لیکن اسی کی بات چلتی ہے جو روح القدس کی قدرت سے پیٹ میں پڑا، کنواری مریم سے پیدا ہوا۔ اب اس کے 3 جملے ہیں۔ اس نے 35 پلاطس کی عہد میں دکھ اٹھایا، 4 جملے۔ مصلوب ہوا، مر گیا، دفن کیا گیا، 5 جملے۔ 6واں جملہ برزخ میں اترا، 7واں جملہ تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھا، 8واں اور آسمان پر چڑھ گیا، خدا قادر مطلق باپ کے دائیں ہاتھ جا بیٹھا۔ کیا اس کے متعلق پورا جملہ ہے؟ خدا کے لیے ایک جملہ تھا جہاں سے وہ زندوں اور مردوں کی عدالت کے لیے آنے والا ہے۔ اور پھر میں ایمان رکھتا ہوں روح القدس پر، خدا باپ کی طرح اس کے لیے بھی ایک جملہ ہے۔ میں ایمان رکھتا ہوں پاک کیتھولک کلیسیا پر، ہمارے لیے ایک جملہ ہے۔ مقدسوں کی شراکت پر ایک جملہ ہے، گناہوں کی معافی اور جسم کے جی اٹھنے اور ہمیشہ کی زندگی پر آمین۔ بات یہ ہے پورا نائسین عقیدہ عملی طور پر یسوع کے متعلق ہے، یعنی 10 جملے۔ ہمیں واپس جانے کی ضرورت ہے اور اس کے متعلق بات کرنے کی ضرورت ہے، آمین۔ یسوع کے متعلق پوری دنیا میں بہت سے تصورات پیش کیے گئے ہیں، اور آج ہم ان پر تفصیلاً بات کریں گے، اور میں چاہوں گا کہ ہم اس کو سمجھنے والے ہوں، کیونکہ آپ میں سے بعض لوگ شاید یسوع کو جاننے آئے ہیں اور آج محسوس کریں کہ اسے نجات دہندہ اور خداوند بنانا کتنا زیادہ اہم ہے، اور ایسا آپ کی زندگیوں میں ہو سکتا ہے۔ مگر باقی لوگوں سے میں چاہتا ہوں کہ وہ مطالعہ کر کے اپنا شخصی ثبوت دینے والے بن سکیں، تاکہ ہم حقیقی معنی میں سمجھ سکیں کہ ہم جو کچھ یسوع کے متعلق جانتے ہیں اس پر ایمان رکھتے ہیں، تاکہ جب ہم اسے کسی اور کے ساتھ بانٹیں تو ہم جیسا کہ پہلا پطرس میں فرمایا گیا ہے امید کی گواہی دیں جو ہم میں ہے، آمین۔ یسوع کے متعلق پیچھے بہت سے تصورات قائم کیے جا چکے ہیں کہ یسوع کون تھا۔ بعض اسے نبی جانتے، بعض اسے یوحنا اصطباغی جانتے، وہ اسے جانتے تھے۔ اور یسوع نے متی 16 باب 13 آیت میں یہ خطاب کیا، جب یسوع کیسریا فلپی کے علاقے میں آیا تو اس نے اپنے شاگردوں سے پوچھا کہ لوگ ابن آدم کو کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا بعض یوحنا بپتسمہ دینے والا کہتے ہیں، بعض ایلیا، بعض یرمیا یا نبیوں میں سے کوئی۔ اس نے ان سے کہا کہ مگر تم مجھے کیا کہتے ہو؟ شمعون پطرس نے جواب دیا کہ تو یسوع ہے، تو زندہ خدا کا بیٹا ہے۔ یسوع نے جواب میں اسے کہا مبارک ہے تو شمعون بریونا۔ بعد میں شمعون کے منہ میں کھانا پھنس گیا تھا، کیونکہ میں یہ بات اس لیے کہتا ہوں کہ اگر میں 12 شاگردوں میں سے پطرس کے زیادہ قریب ہوتا تو صرف میں ہی اس کھانے کو منہ سے نکال سکتا تھا۔ خون اور گوشت نہیں بلکہ میرے باپ نے جو آسمان پر ہے تجھ پہ ظاہر کی ہے، اور میں بھی تجھ سے کہتا ہوں کہ تو پطرس ہے، اور اب سے تو شمعون نہ کہلائے گا، تو پطرس کہلائے گا پیٹرا، اور میں اس پتھر پر اپنی کلیسیا بناؤں گا اور عالم ارواح کے دروازے اس پر غالب نہ آئیں گے۔ میں آسمان کی بادشاہی کی کنجیاں تجھے دوں گا۔
اور جو کچھ تو زمین پر باندھے گا وہ آسمان پر بندھے گا، اور جو کچھ تو زمین پر کھولے گا وہ آسمان پر کھلے گا۔ کتنا طاقتور بیان ہے کلیسیا کے متعلق اور خدمت کے متعلق، اور اس کے متعلق کہ یسوع کون ہے۔ تمام ادوار یسوع کے بارے میں صحیح رائے رکھتے ہیں، اور یسوع کے متعلق صحیح ایمان رکھنا بہت ہی اہم ہے، بہت ہی اہم۔ اور دراصل میں کچھ باتیں واضح کرنا چاہتا ہوں کیونکہ مجھے ان لوگوں کی ضرورت ہے جو دوسرے مذاہب سے ہیں اور دوسرے حقائق اور ایمان کی اقسام سے ہیں۔ ان کے پاس یسوع کا تصور تو ہے مگر پر اثر نہیں کہ وہ کون ہیں اور کیسے زندگی گزار رہے ہیں، اور یہاں تک کہ وہ ابدی زندگی پر بھی نہیں، کیونکہ جب آپ یسوع پر یقین نہیں کرتے جو واقعی ہے، جو واقعی آپ کے لیے ہوا، جو واقعی میں آپ کو خدا کے ساتھ جوڑتا ہے، آپ نے اسے کھو دیا ہے۔ ایسی راہ بھی ہے جو سیدھی معلوم ہوتی ہے پر اس کی انتہا میں موت کی راہیں ہیں، لہٰذا یہ بہت زیادہ اہم ہے۔ مسیحی سائنس میں پچھلے کچھ برسوں کی بات نہیں کر رہا۔ ایمان رکھیں کہ یسوع انسان ہے اور مسیح ایک الہی خیال ہے، اس پر ایمان لانا نہ تو اہم ہے اور نہ ہی خدا کو جاننے سے متعلق ہے۔ ایک اسپرٹسٹ چرچ کہتا ہے یسوع مسیح اعلیٰ ترین تربیت کا ذریعہ تھا۔ پھر بھی مجھے یاد آتا ہے کہ ایک بندہ تھا تقریباً تھوڑا عرصہ پہلے، میشیگن کی مرکزی کلیسیا کا خدمت گزار، وہ میرے پاس آیا۔ وہ کسی مشکل حالت میں تھا، وہ خدا کی آواز کے متعلق اور وہ باتیں جو بگاڑ پیدا کرتی ہیں ان سے اپنی روحانی زندگی میں بڑا منتشر تھا۔ وہ میرے پاس دعا کی غرض سے آیا اور میں نے پوچھا کیوں؟ میں نے کہا کہ آؤ بات کرتے ہیں، آپ نے کب آغاز کیا اور آپ کا کیا مدعا ہے؟ اس نے کہا میں ایک اسپرٹسٹ خدمت گزار تھا اور میں یسوع کے متعلق بالکل الگ ایمان رکھتا تھا، اور مجھے حکمت کے کلام کے وسیلہ سے محسوس ہوا کہ آپ کے اندر ایک ابلیسی بندھن ہے اور وہ آپ کی روح کو متاثر کر رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ روح متاثر ہو۔ بائبل مقدس فرماتی ہے چونکہ ہم سے ایسے وعدے کیے گئے، پطرس کہتا ہے آؤ ہم اپنے آپ کو ہر طرح کی جسمانی اور روحانی آلودگی سے پاک کریں اور خدا کے خوف کو پاکیزگی تک پہنچائیں۔ سو میں نے کہا کہ آؤ دعا کرتے ہیں، اور جو ہوا وہ حیران کن تھا۔ وہ 5 یا 6 تاثیروں سے آزاد ہو گیا جو واقعی میں اس کے اندر تھیں، جیسے کہ جھوٹی روحانی نعمتیں، اس طرح کی بدروہیں، روح کا جسم سے اندر باہر آنا، یہ سب اس طرح کی عجیب روحانی بدروہیں اس کے اندر سے نکل گئیں۔ اس کی پوری کرسی ہلنے لگی اور پوری کرسی تھر تھرا رہی تھی، اور وہ چھڑایا گیا، آزاد ہو گیا اور وہ پاک روح سے معمور ہو گیا۔ اب وہ مشیگن میں بڑا ہی زبردست خدمت گزار بن چکا ہے۔ کتنی اچھی بات ہے۔ واقعی میں آپ کو یسوع کے متعلق بالکل ٹھیک ایمان ہونا ضروری ہے۔ آپ ایسا نہیں کرتے تو آپ کسی غلط راستے پر گامزن ہیں۔ آمین۔ یہوہ کے گواہ ایمان رکھتے ہیں کہ میکائیل فرشتہ کوئی اور نہیں بلکہ خدا کا اکلوتا بیٹا ہے جو اب یسوع مسیح ہے۔ کیا میں کہوں کہ یہ جھوٹ ہے؟ مومن لوگوں، میں لوگوں کا مذاق نہیں اڑاتا، مگر میرے اندر اس ایمان کے لیے عزت نہیں جو یہ نہیں جانتا کہ یسوع کون ہے۔ آمین۔ میں لوگوں سے محبت کرتا ہوں، ہر ایک شخص سے، آپ چاہے جو بھی سوچ لیں، لیکن یہ باتیں ابلیسی علم ہے۔ مومن لوگ ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع مسیح اور دی چرچ آف جیزس کرائسٹ آف لیٹر ڈے سینٹس، خدا باپ ہر جگہ موجود نہیں ہے۔ اس کے پاس ایک نظر آنے والا جسم ہے اور اس نے مریم کے ساتھ ملاپ کیا، اور یسوع جو کہ روحانی بچوں میں پلوٹا ٹھہرا۔ کیا بعض ایمان رکھتے ہیں کہ یہ سچ نہیں ہے؟ مومن لوگ کہتے ہیں کہ یہ سچ نہیں ہے، مگر یہ مومن لوگوں کی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ مجھے یاد ہے جب میں نے نجات پائی تو میں ایک تقریب میں گیا، ایک روحانی تقریب میں جسے گروپ کہتے ہیں، اور ہم سب گا رہے تھے میکائیل کشتی کو کنارے لگاؤ اور اسے آگے بڑھاؤ، ہاللویا اور کمبایا اور وہاں پر لے جاؤ، یا جو بھی، ہم وہ تمام گیت گا رہے تھے، گٹار بجا رہے تھے، لوگ بانٹ رہے تھے۔ یہ فرقہ وارانہ محسوس ہوا، مگر مجھے کچھ جھوٹ معلوم ہو رہا تھا۔ کچھ ایسا محسوس ہوا کہ یہاں کچھ غلط ہے۔ اب یہاں اس کمرے میں دی چرچ آف جیزس کرائسٹ آف لیٹر ڈے سینٹس کی مانند کچھ نہیں ہے جنہوں نے ایمان نہیں رکھا۔ بہرحال زیادہ تر لوگ حقیقتاً نہیں جانتے کہ ان کی اپنی کتاب کیا کچھ کہتی ہے، اور کیا آپ کو احساس ہے کہ تقریباً 20 یا 30 برس قبل انہوں نے اسے بدل ڈالا اور پھر نسلی امتیاز کرنے لگے کہ کون اندر تھا اور کون باہر۔ اچانک 20 برس پہلے خدا نے اس کے ذہن کو بدل ڈالا۔ اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ چونکہ ہم ایسے بہت سارے لوگوں میں بستے ہیں جو ایسی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور یہ بہت ہی اہم ہے، جیسا میں آپ سے کہتا ہوں کہ ان کی بے حرمتی نہ کی جائے بلکہ ان کے ایمان پر انہیں چیلنج کیا جائے۔ اور ان میں سے کچھ لوگ نہیں جانتے کہ ان کا کیا ایمان ہے، انہیں چیلنج کریں اور دیکھیں، اور پھر انہیں بیان کریں کہ یسوع حقیقتاً کون ہے۔ آمین۔
ہندو دوبارہ جنم لینے پر ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع اس کی موت پر وہ نور ٹھہرا اور وہ روشن خیال ہوا اور خدا کے ساتھ ضم ہو گیا، جو اس قسم کا ہندو تصور ہے جس سے تمام مخلوقات جنم لیتی ہیں، اور وہ اس کی الوہیت سے انکار کرتا ہے۔ بدھ مت یسوع کی الوہیت سے انکار کرتا ہے اور کہتا ہے جو ایک راہب تھا جس نے تبت میں ہمالیہ میں بدھ عبادت گاہ میں کافی وقت گزارا، جس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ بھی نہیں۔ میں واقعی میں اس کی پیروی کرنا پسند نہیں کرتا ہوں۔ اور اسلام ایمان رکھتا ہے کہ یسوع ایک عظیم نبی تھا، مگر یہ ایمان نہیں رکھتے کہ وہ دنیا کے گناہوں کی خاطر مصلوب ہوا۔ پطرس کے پاس جواز تھا، اسے پوچھا کہ لوگ مجھے کیا کہتے ہیں؟ اس نے کہا تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ اور لہٰذا میں آپ کو مختصراً یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بائبل مقدس یسوع کے متعلق کیا فرماتی ہے۔ وہ ابن خدا اور ابن آدم ہے۔ اسے انسان ہونا ضرور تھا کیونکہ اسے ہمارے اثر و رسوخ کے دائرے میں ہونا ضرور تھا۔ اگر وہ ہمیں بچانا چاہتا تھا تو اسے ہم کو اس جگہ سے بچانا ہوگا جہاں گناہ سرزد ہوا تھا، جو کہ ہم میں تھا اور اس دنیا میں تھا۔ اسے خدا ہونا اور کامل ہونا ضرور تھا کیونکہ کوئی اور گناہ کی قیمت نہیں چکا سکتا تھا، کیونکہ ہم سب گناہ میں پیدا ہوئے تھے اور ہم قابل نہیں تھے کیونکہ ہمیں نجات کی اشد ضرورت تھی، بشمول یسوع کی ماں مریم کے۔ آمین۔ اور متی پہلا باب 18ویں آیت کہتی ہے اب یسوع مسیح کی پیدائش اس طرح ہوئی کہ جب اس کی ماں مریم کی منگنی یوسف کے ساتھ ہو گئی تو ان کے اکٹھے ہونے سے پہلے وہ روح القدس کی قدرت سے حاملہ پائی گئی۔ روح القدس کی قدرت سے حاملہ ہوئی، ابن خدا ابن آدم کماری مریم سے پیدا ہوا۔ ایسا کون ہے جو سوچتا ہوگا کہ ابلیس نہیں جانتا تھا کہ وہ آ رہا ہے؟ اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ وہ روحانی طور پر مردہ تھا۔ بات یہ ہے کہ جب آپ کسی کے برخلاف جاتے ہیں اور یہاں تک کہ آپ اس کے ایمان سے ناواقف ہوتے ہیں کہ کیا ہے، یہاں ہمیں ایک کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یوحنا نے یہ فرمایا کہ روحوں کو آزماؤ، جب آپ کسی کے ساتھ معاملہ کر رہے ہوں تو معلوم کریں۔ اس نے فرمایا اے عزیزو، ہر ایک روح کا یقین نہ کرو بلکہ روحوں کو آزماؤ کہ وہ خدا کی طرف سے ہیں یا نہیں، کیونکہ بہت سے جھوٹے نبی دنیا میں نکل کھڑے ہوئے ہیں۔ خدا کے روح کو تم اس طرح پہچان سکتے ہو کہ جو کوئی روح اقرار کرے کہ یسوع مسیح مجسم ہو کر آیا وہ خدا کی طرف سے ہے، اور جو کوئی روح یسوع کا اقرار نہ کرے وہ خدا کی طرف سے نہیں۔ اور یہی مسیح کی مخالف روح ہے جس کی خبر تم سن چکے ہو کہ وہ آنے والی ہے بلکہ اب بھی دنیا میں موجود ہے۔ لہٰذا یسوع مسیح کی الوہیت کا انکار کرنا، اس کی موت اور قیامت اور کفارہ دینا، اور یہ کہ وہ خدا اور انسان دونوں تھا، یہ معاہدہ توڑنا ہے۔ یہ ایسی چیز ہے جس پہ ہمیں یقین کرنا ہے اور جسے تسلیم کرنا چاہیے۔ اور لہٰذا پولس کو ان مشکلات اور آزمائشوں کا سامنا رہا جن کا آج ہمیں ہے۔ وہ کلسے میں آیا جہاں اس نے کلسیوں کے نام کلسیوں کی کتاب لکھی۔ وہ کلسے میں آیا، یہ ایک جھوٹی تعلیم اور جھوٹے مذاہب کی پیدائش کی جگہ تھی۔ دیوانہ ہو گیا۔ ناسٹیسزم، جس کے متعلق آپ میں سے بہت سے لوگوں نے سنا ہوگا، وہ منظم شدہ تھا جو یسوع مسیح کی خداوندی اور صلیب پر اس کے مصائب کا انکار کرتا تھا۔ وہ اس کی بالادستی کا انکار کرتا ہے اور اس خدا کی شخصیت کا بھی جس کی نمائندگی یسوع کرتا ہے۔ یہ فلسفوں کا ایک پیچیدہ مذہبی مجموعہ تھا کہ نجات صرف خفیہ علم کے ذریعے حاصل کی جا سکتی ہے جو کہ بہت سے مختلف مذاہب سے بہتی ہے، اور یہ کہ تمام راستے خدا کی طرف لے جاتے ہیں، جو کہ صرف میں یہ یاد کرتا ہوں، مجھے یاد ہے کہ جب میں 20 سال کا تھا اور میں امریکہ میں گھوم رہا تھا، میں چھٹی نہ کرنے والا ایک تعمیراتی کارکن تھا۔ مجھے 2 ماہ کی چھٹی تھی، لہٰذا میں بس سڑک پر نکل پڑا اور میں نے امریکہ میں گھومنا شروع کیا اور ڈنور میں ختم کیا۔ لیکن میں کبھی نہیں بھولوں گا، مجھے ایک تنہا سڑک پر ایک شخص نے اٹھایا جس کے پاس یہودیوں کے تمام نشانوں کے ساتھ ایک بڑا نشان صلیب تھا، سواسtika نہیں بلکہ تمام مختلف مذاہب کے تمام مختلف نشانات تھے، اور کہا کہ ہم سب خوش ہیں اور تمام راہیں خدا کی طرف جاتی ہیں، اور ہم وہاں تک پہنچ گئے۔ میں نے کہا ارے اب میں خدا کے نزدیک ٹھیک طور پر چل نہیں رہا ہوں۔ میں اچھی ڈاکٹری بھی جانتا تھا لیکن میں خدا کے نزدیک ٹھیک نہیں چل رہا تھا۔ لیکن میں یہاں بیٹھا ہوا اس آدمی کے ساتھ گھوم رہا ہوں، وہ مجھے حقیقت میں اس حماقت کو اپنانے کی حکمت کے بارے میں بتانا شروع کر دیتا ہے۔ میں یہاں موجود ہوں، یہاں تک کہ خدا کے ساتھ نہیں ہوں، میں پیچھے ہٹ چکا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ وہاں بیٹھے ہوئے سوچ رہا تھا کہ دوست پاگل ہے، یہاں صرف ایک ہی راہ ہے، صرف ایک شخص ہے جس نے تمہارے گناہوں کی قیمت چکائی، صرف وہی ایک شخص تمہارے گناہوں کی قیمت چکا سکتا تھا، اور اگر تمہارے گناہوں کی قیمت نہ چکائی جاتی تو تم کامل خدا کے ساتھ کھڑے نہ ہو پاتے۔ آپ پر موجود ہر نشان بالکل غلط ہے، اور اگر آپ ان کے متعلق معلوم نہیں کرتے ہیں تو آپ جہنم میں جانے والے ہیں۔ اسی دوران مجھے اپنے برے طریقے بدلنے پڑے۔ یہ شاید پہلا واعظ تھا جس کی میں نے کبھی منادی کی تھی۔ یہ 50 سال پہلے ہوا تھا اور مجھے وہ آدمی اب بھی یاد ہے۔ اے میرے خدا، میں نے یہ وزن اٹھایا ہوا تھا اور وہ یوحنا بپتسمہ دینے والے کی طرح منادی کر رہا تھا۔ میرا مطلب ہے کہ میں نے روانی کو بڑھایا، میرا مطلب ہے کہ میں کر رہا تھا، میں اسے کبھی نہیں بھولا۔
لہٰذا پولس وہ اس جھوٹی تعلیم میں آتا ہے، قبالہ میں ہر وہ بات جسے آج ہم دیکھتے ہیں، تمام مختلف مرکبات اور کہنا کہ یہ تمام راستے خدا کی طرف لے جاتے ہیں، اور وہ کہتا ہے او نہیں ایسا نہیں ہوگا، اور وہ آغاز کرتا ہے جیسا کہ وہ ہمیشہ کیا کرتا ہے۔ کلسیوں پہلا باب، اور باپ کا شکر کرتے رہو جس نے ہم کو اس لائق کیا کہ نور میں مقدسوں کے ساتھ میراث کا حصہ پائیں، اسی نے ہم کو تاریکی کے قبضہ سے چھڑا کر اپنے عزیز بیٹے کی بادشاہی میں داخل کیا۔ کلسیوں پہلے باب کی 15ویں تا 20ویں آیات۔ اور پھر وہ سلام کی حد تک نہیں رہتا بلکہ وہ ایک بڑا بیان پیش کرتا ہے جو کہ یسوع کے متعلق ہے، کہ وہ کون ہے۔ نئے عہد نامہ کا سب سے بڑا بیان ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اے لوگو، میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں اور آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ اسے کہا کلسیوں پہلے باب کی 15ویں آیت سے، وہ اندیکھے خدا کی صورت اور تمام مخلوقات سے پہلے مولود ہے، کیونکہ اسی میں سب چیزیں پیدا کی گئیں، آسمان کی ہوں یا زمین کی، دیکھی ہوں یا اندیکھی، تخت ہوں یا ریاستیں یا حکومتیں یا اختیارات، سب چیزیں اسی کے وسیلہ سے اور اسی کے واسطے پیدا ہوئی ہیں، اور وہ سب چیزوں سے پہلے ہے اور اسی میں سب چیزیں قائم ہے، اور وہی بدن یعنی کلیسیا کا سر ہے، وہی ابتدا ہے اور مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پلوٹا، تاکہ سب باتوں میں اس کا اول درجہ ہو، کیونکہ باپ کو یہ پسند آیا کہ ساری معموری اسی میں سکونت کرے، اور اس کے خون کے سبب سے جو صلیب پر بہا صلح کر کے سب چیزوں کا اسی کے وسیلہ سے اپنے ساتھ میل کر لے، خواہ وہ زمین کی ہوں خواہ آسمان کی۔ ایک بڑا طاقتور بیان جس میں یسوع کے متعلق سب پنہا ہے۔ آئیں بڑی جلدی سے اس پر غور کریں۔ وہ اندیکھے خدا کی صورت ہے۔ کیا آپ میں سے کوئی جانتا ہے کہ خدا کیسا دکھتا ہے؟ وہ وہاں قیام پذیر ہے جہاں کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ وہ مجسم ہوا اور ہر وہ کام جو اس نے مکمل کیے ہیں ان کے وسیلہ آپ اسے بالکل دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کون ہے اور آپ کو اور مجھے کیسا بننے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات، وہ تمام مخلوقات سے بھی پہلے موجود تھا۔ یہ ایسی بڑی باتیں ہیں جنہیں لوگ محسوس نہیں کرتے ہیں۔ کرسٹوفنی یعنی پرانے عہد نامے میں مسیح کا ظہور ہوا۔ وہ ابراہم کے وقت میں بہت پہلے بھی موجود تھا۔ وہ خداوند کے فرشتہ کے طور پر بھی ظاہر ہوا، اور کرسٹوفنی میں اور یونانی میں خرسطس کے معنی مسیح کے ہیں، اور فینورو دوسرے لفظوں میں جو کہ یہ لفظ بنتا ہے جس کے معنی آشکارا کرنا اور ظاہر کرنے کے ہیں۔ اور پھر واقعی میں وہ سدوم اور امورہ جانے سے پہلے ابراہم پر ظاہر ہوا، ہاجرہ پر ویرانے میں، موسیٰ کی جلتی جھاڑی میں، یعقوب پر یبوک میں، یشوا پر یرو میں، جلتی ہوئی بھٹی میں چوتھا بندہ وہ تھا۔ یہاں تک کہ نبوکت نظر جس نے یسوع کو پہلے نہیں دیکھا تھا کہنے لگا وہ الہ زادہ سا معلوم ہوتا ہے۔ وہ کیسے جانتا تھا کہ وہ خدا کی بیٹی کے مانند لگتا ہے؟ کیونکہ جب آپ اسے دیکھیں گے تو آپ جان جائیں گے کہ وہ کون ہے، آپ اسے جان لیں گے۔ میں پرجوش ہوں، میں نے اسے دیکھا ہے، میں اس سے الہی تقرریوں میں ملا ہوں۔ اور اگرچہ آپ یہ خیال کرتے ہوں گے کہ کسی دن آپ خدا کے سامنے اپنے خیالات اور مشوروں کو لے کر بحث کر سکیں گے، مگر جب آپ اسے دیکھیں گے تو سب کچھ مٹ جائے گا، آپ مغلوب ہو جائیں گے۔ اس میں کچھ حیرانی نہیں کہ کلام فرماتا ہے جو لوگ اسے نہیں جانتے کہیں گے کہ اے پہاڑوں ہم پر گر پڑو۔ کلام فرماتا ہے آخرت میں عظیم سفید تخت پر اس کا چہرہ، آسمان اور زمین بھاگ جائیں گے۔ مجھے اس کی حضوری اتنی زوردار ملی کہ میں نے سوچا میں ہی مر جاؤں گا۔ مجھے ایسا معلوم ہوا کہ میں نے ایک بڑی زبردست چیز کو دیکھا جس نے میری تمام بحث، تمام مشوروں کو مٹا ڈالا، سب کچھ غائب ہو گیا جب اس کی حضوری مجھے مل گئی۔ مجھے امید ہے کہ آج کا پیغام آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اس سے پہلے کہ ہم آپ کو الوداع کہیں، میں آپ کے ساتھ مل کر دعا کرنا چاہوں گا۔ میرا ایمان ہے کہ خدا آپ میں سے بہتوں کو شفا دینا چاہتا ہے تاکہ اپنی قدرت کو ظاہر کر سکے، کیونکہ اسے آپ کی فکر ہے۔ وہ آپ کو چھونا اور برکت دینا چاہتا ہے۔ سو میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنا ہاتھ اس جگہ پر رکھیں جہاں کہیں بھی آپ کو درد ہے یا کچھ ٹھیک نہیں ہے، اور میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ میرا ایمان ہے کہ خدا کی قدرت روح القدس کے وسیلہ سے آپ کے بدنوں کو چھوئے گی اور آپ کو شفا بخشے گی۔ اے باپ، یسوع کے نام سے میں جانتا ہوں کہ تو ان تمام دیکھنے والوں سے محبت رکھتا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ تو لوگوں کو اپنی شفا دینے کے وسیلہ سے عظیم قدرت کو ظہور میں لائے۔ اس وقت یسوع کے نام سے ہم درد اور بیماری کے زور کو توڑ ڈالتے ہیں، اور ہم انہیں یسوع کے نام سے ان لوگوں کے بدنوں میں سے نکل جانے کا حکم دیتے ہیں۔ کمر درد، ریڑھ کی ہڈی کے مسائل، گینٹھیا، ہڈیوں کی بیماری، ہم ان کے بدنوں کے لیے شفا کا اعلان کرتے ہیں۔ اے خدا، ان تمام چیزوں کو ترتیب بخش۔ کینسر، خون کے امراض چلے جائیں۔ ہم یسوع کے نام سے چاہتے ہیں کہ اے خدا تو ان بدنوں کو شفا دے اور چھوئے اور بحال کرے۔ اپنی صلیب کی قدرت کو جاری کر تاکہ تیرے لوگوں پر شفا آئے۔ ہم یسوع کے نام سے لوگوں پر سے تمام ابلیسی زور کو توڑتے ہیں۔ اے خدا، اپنے لوگوں کو شفا بخش، ان پر ظاہر کر کہ تو کتنا ان سے پیار کرتا ہے۔ خدا، میں چاہتا ہوں کہ تو رویا اور خوابوں کے ذریعے اپنے لوگوں پر اپنے آپ کو ظاہر کرے۔ شخصی طور پر اپنا آپ ظاہر کر کہ تو کون ہے اور ان سے کتنا پیار کرتا ہے۔ ہم یسوع ناصری کے نام سے دعا کرتے ہیں، آمین۔
اگر آپ ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے اور یسوع کے پیروکار بننا چاہتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ مل کر یہ سادہ سی دعا کریں۔ یہ دعا آپ کی زندگی میں ایک بڑا بدلاؤ اور عظیم نجات کو لائے گی، جس سے کہ آپ کے مستقبل پر اور ابدی منزل پر بھی اثر انداز ہوگی۔ اور اگر آپ روح القدس کی ان باتوں پر ایمان رکھتے ہیں کہ آپ کو بدلاؤ کی ضرورت ہے تو اس دعا کو میرے ساتھ کریں، جو کہ آپ کی زندگی میں نجات کے دروازوں کو کھول دے گی۔ اس دعا کو میرے پیچھے دہرائیں۔ اے باپ، میں یسوع کے نام سے تیرے پاس آتا ہوں۔ خداوند، میں جانتا ہوں کہ میں گناہگار ہوں، مجھے تیرے فضل کی ضرورت ہے۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ تو میری خاطر مصلوب ہوا اور تو پھر سے جی اٹھا۔ میں تجھ سے کہتا ہوں کہ میرے دل میں آ، میرے گناہوں کو بخش اور مجھے اپنا بیٹا بنا لے۔ میں نے تیرے فضل کو حاصل کر لیا ہے، مجھے بچانے کے لیے تیرا شکریہ۔ میں تیری پیروی کروں گا۔ اگر آپ نے یہ دعا آج میرے ساتھ کی ہے تو خدا کا فضل آپ کی زندگی میں آئے گا اور آپ یسوع کی پیروی کرتے ہوئے ایک مکمل نئی زندگی کا تجربہ حاصل کریں گے۔ اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، بائبل مقدس کہتی ہے کہ چاہے مرد یا عورت کوئی بھی مجھ پر ایمان لاتا ہے تو وہ موت سے نکل کر ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو جاتا ہے، اس کی مذمت نہیں کی جائے گی۔ آگے بڑھتے ہوئے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام کی بنیادی آیت یوحنا 17 باب اور اس کی 3 آیت ہے، جہاں پر یوں لکھا ہوا ہے، اور ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدائے واحد اور برحق کو اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے جانے۔ خداوند آپ کو برکت دے اور اس کا اطمینان آپ پر ہو۔ اگر آپ شفا پا چکے ہیں یا آپ نے یسوع کے پیروکار بننے کی دعا کی ہے تو ہم سے رابطہ کر کے ہمیں بتائیں کہ آپ کے ساتھ کیا پیش آیا، اور ہم آپ کے ساتھ رابطے میں رہیں گے۔ خدا کی ڈھیروں برکات آپ پر ہوں۔ Shine Star, be the light.